ہمارے ساتھ موجود ہے خورشید قصوری صاحب, فورن منسٹر آف پاکستان. تھینک یو سو مچ قصوری صاحب فار جوائننگ اس. آج پاکستان نے اپنا ایک قسم کی ریزسٹنس پروٹیسٹ بھی رجسٹر کرایا ہے, مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کے جو عزائم ہیں وہ جاری ہیں. مثلاً آج رام مندر کی انوگریشن بھی ہے. آگے کی طرف بھی ہم دیکھیں تو بھارت نے ایک کافی پیسہ جو ہے وہ اپنی آرمز کے اوپر خرچ کیا ہے, اپنے رافیل طیاروں کے حوالے سے وہ بار بار ہائپ کریٹ کر رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ اس وقت جتنا گرم ہے دونوں ممالک کے تعلقات پہ کتنا اثر ہوگا اس کا؟ اثر تو جی بہت زیادہ ہو گیا ہے, اور اس سے کم برے حالات مجھے تو نہیں یاد ہے سوائے اس کے جب حالت جنگ میں نہ ہو دونوں ملک. بہت خراب حالات ہیں. اور اب ایک چیز جو آپ نے کہا کہ آج وہ رام مندر کا افتتاح بھی کر رہے ہیں, یہ دونوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں, یہ کوئی حیرانی کی بات نہیں. آرٹیکل 370 اور رام مندر کا جو وہی دن انہوں نے چوز کیا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہندوتوا کا ان کا ایجنڈا ہے, ایک ہندوستان میں خاص قسم کی فضا پیدا کر کے مودی صاحب سمجھ رہے ہیں کہ وہ الیکشن جیت جائیں گے, اور وہ الیکشن کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. اس کی قیمت چاہے پورے بر صغیر کو یا بھارت کو ہی کیوں نہ ادا کرنی پڑے, اور اس کی قیمت بہرحال ادا کرنی پڑے گی بھارت کو, کیونکہ 200 ملین یعنی 20 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں ہندوستان میں. یہ کوئی چھوٹا نمبر نہیں ہے, اور جس قسم کی انہوں نے پالیسیز اڈاپٹ کی ہیں وہ ساری دنیا میں بھی عیاں ہیں, اور ساری دنیا کا میڈیا آج بھی میں دیکھ رہا تھا اس کا تذکرہ ہے. تو اب پوائنٹ یہ ہے کہ سوال ہوتا ہے کہ کرنا کیا ہے. یہ معاملہ 70 سال سے چل رہا ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ, اور آپ اگر دیکھیں بلکہ 73 سال ہو گئے. 1947 سے یہ شروع ہوا اور 2020 میں ہم پہنچے ہیں. اس میں 10 ایسے مواقع آئے کہ ہم یا لڑ چکے ہیں انڈیا اور پاکستان ایک دوسرے سے, یا لڑائی کے دہانے پہ رہے ہیں. اور آپ دیکھ لیجئے کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پاکستان نے کشمیر کے لیے کچھ کوشش نہیں کی ہے. اگر اتنے 70-73 سال میں 10 مرتبہ جنگ کے دہانے پہ آئے ہیں یا لڑے ہیں, تو اور کیا ہمارا جھگڑا تھا ہندوستان سے؟ بٹوارا تو ہو چکا تھا, کشمیر کا ہی مسئلہ تھا نا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آج کے دور میں جبکہ دونوں نیوکلیئر پاورز ہیں اور دونوں کے پاس بڑی بڑی فوجیں ہیں, مسئلہ کشمیر کیسے حل ہوگا؟ بھارت کے لیے یہ میرے خیال میں ناممکن ہو جائے گا, جس حساب سے وہاں لوگ بددل خلاف دشمنی کی حد تک اتر آیا ہے, نفرت کی حد تک بھارت کی حکومت کے ساتھ اور بھارت کے ساتھ, کہ وہ ان کو پرماننٹلی فوجی طاقت سے نیچے جکڑے رکھے. اور جس قسم کا انہوں نے کرفیو لگایا ہوا ہے, جس وقت یہ اٹھائیں گے اس کا ایک ریاکشن ہوگا, اور آلریڈی ریاکشن ہو رہا ہے. انڈیا نے کوشش کی ہے خبروں کو دبانے کی, لیکن میڈیا میں ابھی بھی آ رہا ہے, بھارتی میڈیا میں بھی آ رہا ہے, اس سے بڑھ کے انٹرنیشنل میڈیا میں آ رہا ہے. ہر تیسرے چوتھے دن آپ کو خبر مل جاتی ہے کہ ایک گھر فلاں جگہ پہ فلاں محلے میں فلاں شہر میں ہے کشمیر میں, اور وہاں بھارت کی فوج گئی ہوئی ہے اور نہتے لوگوں پر حملے کر رہی ہے, اور جو لوگ شہید ہو جاتے ہیں اس کے لیے لوگ نکل آتے ہیں کیونکہ ان کی سپورٹ. سو قصوری صاحب, اگر ہم تھوڑا سا ماضی میں جائیں, جب آپ فورن منسٹر تھے اس وقت ہی کو ہم پہلے بھی آپ سے جب میری بات ہوئی تو ہم نے یہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ وہ ایک وقت تھا جب کشمیر کا مسئلہ حل ہونے جا رہا تھا. اس کے بعد نہ اس سے پہلے کوئی ایسا وقت یاد ہے نہ بعد میں. کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ حالات جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ تو جنگوں والے حالات تقریباً ہیں, لیکن پھر بھی یہ امید ضرور ہے کہ اب ایک بار پھر لگ رہا ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے, اور انٹرنیشنل دنیا کو اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے کہ اس کو ٹیبل پر ہی حل کروا دیں. دیکھیے اس وقت تو اگر آپ دیکھیں تو مودی صاحب کی جو پالیسیز ہے, بی جے پی کی جو پالیسیز ہے, اس سے یہ لگتا ہے کہ وہ کسی بات چیت کے موڈ میں نہیں ہے. کیونکہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یہ مسئلہ بات چیت کے ذریعے حل ہوگا, اور مودی صاحب نہیں مانیں گے تو پھر یہ اپنی شکل اور لے گا. وہ شکل ایسی لے گا کہ نہ مودی کے لیے وہ اچھا ہوگا, نہ بھارت کے لیے یا برصغیر کے لیے. وہ یہ ہے کہ مسلمان 20 کروڑ ہندوستان میں ہیں, اور صرف کشمیر میں ان سے ظلم نہیں ہو رہا. اگر نہیں مانیں گے تو پھر وہ رنگ لے گا جو دنیا میں لیتا ہے. وہاں آپ کو پتہ ہے اسلامک اسٹیٹ آلریڈی ہے,
ISIS اور ان کا افغانستان میں ہیڈ کوارٹرز ہے. خراسان پروونس اس میں وہ انڈیا پاکستان کو انکلوڈ کرتے ہیں, اور لوگوں کو جب امید نہیں رہے گی تو پھر وہ ہتھیار انڈیا میں بھی اٹھائیں گے, صرف کشمیر میں نہیں. اور اس کا جو حشر ہوگا وہ ایسا ہے کہ میں امیجن نہیں کر سکتا, لیکن اگر بین الاقوامی برادری کو سمجھ آ جائے تو بہتر ہے. پاکستان کی پوری کوشش یہ ہوگی, اور ایک حد تک پاکستان اس میں کامیاب رہا ہے. جب پرائم منسٹر نے اسپیچ کی یونائٹڈ نیشنز سیکورٹی جنرل اسمبلی میں, تو انہوں نے جو تقریر کی اس کا اچھا ساری دنیا میں اثر ہوا, اور وادی کشمیر میں ہوا. کشمیر میں لوگ پاکستان کے جھنڈے لے کے باہر نکل آئے تھے. یس قصوری صاحب, جو کل ہوا ہے پاکستان نے ایک سیاسی نقشہ جاری کیا آفیشلی, اور اس کے بعد اقوام متحدہ کو بھی پیش کیا جائے گا. پاکستان میں جو اپوزیشن ہے وہ اس کو ایک اور نظر سے دیکھ رہی ہے, مگر بھارتی اخبارات, بھارتی انالسٹ اس کو بڑی سنجیدگی سے مانیٹر کر رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے یہ کیسی موو ہے پاکستان کی؟ دیکھیے, یہ موو یہ ہے کہ بھارت نے یہ ڈھونگ رچایا تھا کشمیریوں کو بددل کرنے کے لیے کہ جی پاکستان کو تو کوئی آپ میں دلچسپی نہیں ہے, پاکستان تو حالات سے سمجھوتا کر چکا ہے, پاکستان چپ ہے. پاکستان نے اس ایکشن سے کشمیریوں کو اور دنیا کو بتایا کہ کسی صورت میں پاکستان چپ نہیں ہے, وہ کشمیر کے اپنے سٹینڈ سے پیچھے نہیں ہٹے گا. یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کو بھی یاد کرایا کہ جی یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے, اور منہ توڑ جواب دیا مودی کا, جو یہ ان کے وزراء جو کہہ رہے تھے کہ جناب ہم تو آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان اور تو اور چین کے قبضے میں جو اقصائی چین ہے اس پہ بھی ہم قبضہ کریں گے. اس کا جواب ان کو سیدھا دیا گیا ہے کہ بھائی آپ تو قبضے کی خواب دیکھتے رہیں گے, اگر آپ اپنے جھوٹے نقشے چھاپ سکتے ہیں آپ کو تو رائٹ بھی نہیں ہے, کیونکہ کشمیریوں نے اتنے سالوں دہائیوں میں ثابت کیا کہ آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے, وہ رہنا ہی نہیں چاہتے. تو پاکستان کی حکومت نے یہ نقشہ جو چھاپا ہے اس کا مقصد بنیادی طور پر دنیا کو یاد دلانا اور کشمیریوں کو یہ بتانا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے اور کھڑے رہیں. ہم نے بڑے عرصے سے دیکھا ہے کہ بھارت کا رویہ جارحانہ رہا ہے پاکستان کے ساتھ مسلسل, اور وہ یہ دنیا کو باور کرانے کی کوشش کرتا رہا کہ پاکستان آئسولیٹڈ ہے. مگر ہم نے پچھلے سال میں ان پرٹیکولر دیکھا کہ بھارت کی جارحیت اپنے دوسرے نیبرز, اپنے دوسرے جو ان کے ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی خراب رہی, تعلقات خراب ہوئے. تو بھارت کیا رہا ہے ریجنلی, کیا ایمبیشن ہے بھارت کا؟ جو بھی ایمبیشن ہے اس میں کامیاب نہیں ہو رہا, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے ان کا یہ ایمبیشن تو نہیں ہو سکتا کہ وہ آئسولیٹ ہو جائے. ان کے نیپال سے اتنے قریبی تعلقات تھے کہ برِ صغیر کا صرف ایک ہندو اور اکثریت ملک ہے, اور ان کی بڑی دیر سے کھڑی ہوئی. اور میں بھی جب وزیر خارجہ تھا تو نیپال پاکستان کے زیادہ قریب تھا نسبتاً بھارت کے, اور اب تو نیپال نے اپنا نقشہ بھی چھاپ دیا ہے جس میں بالکل جو انڈیا نے کلیم کی تھی ٹیریٹریز اس کو انہوں نے رد کر دیا ہے. اسی طرح سے بنگلہ دیش ایک خاص تاریخی پس منظر میں بیگم حسینہ واجد کی حکومت, عوامی لیگ کی حکومت پرو انڈیا سمجھی جاتی تھی, لیکن جس قسم کی پالیسیز اپنائی ہیں, جو سٹیزنشپ امینڈمنٹ ایکٹ آیا ہے, جس قسم کی زبان بنگالی مسلمانوں کے بارے میں استعمال کی گئی ہے, ان کو دیمک کہا گیا ہے کہ ٹرمائٹس ہیں, اور جس قسم کی زبان استعمال کی گئی ہے کہ بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ جو ہے انہوں نے اپنا دورہ کینسل کیا انڈیا کا, انڈیا کے ہائی کمشنر کو انہوں نے بہت دیر ملنے سے انکار کیا, اور جو ہائی کمشنر جا رہی تھی انڈیا کی, انہوں نے حسینہ واجد صاحبہ پہ ملنے کی ریکویسٹ کی, وہ بھی نہیں کنسیڈ کی گئی. اور اس کے بعد چائنا نے جو کیا ہے کام وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ انہوں نے بہت بھاری تعداد میں بنگلہ دیش کے ساتھ جوائنٹ پروجیکٹس اور بنگلہ دیش کی اکنامک سپورٹ کرنی شروع کی ہے. نتیجہ یہ ہے کہ آہستہ آہستہ بنگلہ دیش بھارت کے تسلط سے آزاد ہو رہا ہے, اور یہی حال نیپال کا ہے, اور یہی حال سری لنکا کا ہے. تو اگر بھارت زبردستی کرے گا اس میں کہ جی میں بڑا ملک ہوں اور میری بات مانو, وہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ برِ صغیر میں بھی بھارت آئسولیٹ ہو رہا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیر کی سٹرگل میں مانتا ہوں ایک دن کی نہیں ہے, لیکن پاکستان جو پالیسیز اپنائے ہوئے ہیں
یہ مناسب ہے اور یہی پالیسیز ہم لے کے چلیں گے اور بھارت اور تمام کشمیریوں کو جس قسم کی سپورٹ ہے مورل پولیٹیکل ڈپلومیٹک ہمیں دینی پڑے گی اور وہ ہم دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے. آپ نے بڑی اہم بات کی ابھی قصوری صاحب کے نریندر مودی نیکسٹ الیکشن کے اوپر نظریں جمائے ہوئے ہیں, پولیٹیکل موو ہیں ان کی, چاہے وہ ایودھیا مندر ہو چاہے وہ ہندوتوا پالیسیز ہوں, مگر ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ ایک RSS کی ایڈیالوجی کو بلائنڈلی فالو کرتے ہیں. ان کے جو فالوورز ہیں وہ بڑے ایکسٹریمسٹ ایڈیالوجی کے اوپر یقین رکھتے ہیں, وہ ایک ہندو بھارت یا ہندوتوا انفلوئنس بھارت پہ یقین رکھتے ہیں, ریجن میں اس کی ہیجمنی چاہتے ہیں. تو کتنی نریندر مودی کی جو پالیٹکس ہے وہ آپ کو سیاسی اور کس حد تک مذہبی عنصر لیے ہوئے لگتی ہے؟ دیکھیے اگر ان کا مقصد صرف الیکشن جیتنا ہے جو کہ ہے, میں ایگری کر رہا ہوں, اس میں آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ جو 2014 میں یہ الیکشن جیتے ہیں پہلی دفعہ, تو اس وقت تو ان کو کوئی 31% ووٹ پڑے تھے, which means 69 ان کے خلاف, اور ابھی بھی جو الیکشن جیتے ہیں کچھ 36% ووٹ ان کو پڑے ہیں, 64% ان کے خلاف ہے. اپوزیشن پارٹیز بری طرح سے ڈیوائیڈڈ تھی. میرا خیال ہے کہ اگلے الیکشن میں ان سب کو یہ خطرہ ہوگا کہ اگر اکٹھے نہ ہوئے تو ان سب کو یہ ختم کرنے کی کوشش کریں گے. انہوں نے میڈیا کو بھی دبایا ہے, غیر جمہوری ہتھ کنڈے استعمال کیے ہیں, انڈین جو انسٹیٹیوشنز تھیں ان کو بھی انہوں نے دبانے کی کوشش کی, اس حد تک کہ سپریم کورٹ آف انڈیا پہ ساری دنیا میں نکتہ چینی کی جا رہی ہے کہ وہ ایسے لگ رہا ہے جیسے بھارت کی حکومت کا ایک آرگن بن گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگلے الیکشن میں بالکل یہ ممکنات میں ہے کہ ان کو زیادہ مشکل کا سامنا پڑے مودی کو, اور اپوزیشن بھی اکٹھی ہو اور الائنسز ایسے بنائے مختلف سٹیٹس میں. اور آپ تو بات الیکشن کی کر رہی ہیں, جنرل الیکشنز کی, اس سے پہلے ہندوستان میں ہر 5ویں 4تھے 3رے مہینے کوئی نہ کوئی سٹیٹ کا الیکشن ہوتا ہے جو انڈیکیٹ کرتا ہے پبلک تھنکنگ کو. ابھی بھی بہار کا الیکشن ہونے والا ہے, پھر اسام کا ہونا ہے اور مشرق کی بنگال کا ہونا ہے. تو یہ تمام الیکشن بہت امپورٹنٹ ہیں اور ان کے میں بھی ہو سکتا ہے ان کو دھکا لگے ان کی جو پالیسیز ہیں. اور جتنی میں نے آپ کو نام دیے ہیں ریاستوں کے, جہاں بہت امپورٹنٹ لوگ ان کی مخالفت کر رہے ہیں, تو ایلیمنٹس پولیٹیکل ان کے خلاف بھی ہیں. ہاں, ان کی کوشش یہ ہے کہ ہندو مسلم نام پہ بٹوارا کیا جائے, کٹڑ ہندوؤں کے ووٹ لیے جائیں, اور کیونکہ سسٹم آف الیکشنز ایسا ہے کہ اس میں اگر آپ 25-30% ووٹ بھی لے لیں اور اپوزیشن ڈیوائیڈڈ ہو تو آپ جیت جاتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اکثریت اس وقت ان کے ساتھ ہے, اور اگر یہ نئی پالیسی بدلیں گے تو پھر حالات مجبور کریں گے ان کو یا اگلی گورنمنٹ کو جو ان کے بعد آئے گی, کیونکہ یہ پالیسی اگر واجپئی صاحب یا منموہن سنگھ صاحب جب میں وزیر خارجہ تھا ہم سے بات کرتے تھے تو وہ اس لیے نہیں کرتے تھے کہ پاکستان کے فیور میں تھے, ہم پہ احسان نہیں کر رہے تھے. ان کو علم تھا کہ مسئلہ کشمیر حل ہی نہیں ہو سکتا پاکستان کی انوالومنٹ کے بغیر, وہ اس لیے بات کر رہے تھے. یہ بات ان کو بھی سمجھ آئے گی, نہیں سمجھ آئے گی تو ان کے بعد آنے والی حکومت کو سمجھ آ جائے گی. تھینک یو. خورشید قصوری صاحب, thank you so much for joining us in this special transmission. جو کہ انلیگل ہے ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کے اندر اس کی ڈیموگرافی کے ساتھ کھیلنا, مگر اس وقت ہندوستان کا مکمل پلان ہے کہ 3-4 سالوں کے اندر ہندوستانیوں کو وہاں پہ اتنے زیادہ تعداد میں شفٹ کیا جائے کہ جو اصل کشمیری جو وارث ہیں اس زمین کے ان کو مائنورٹی میں تبدیل کر کے پھر پلیبسائٹ کرایا جائے. مشال, آپ کی آخری دفعہ یا لاسٹ ٹائم کس وقت بات ہوئی ہے یاسین صاحب سے, اور کیا سلوک ہے ان کے ساتھ انڈین اتھارٹیز کا؟ دیکھیں, میری ان سے بات چیت کوئی بھی نہیں ہو رہی. ان کو پچھلے سال فیبروری 22 کو ان کو اریسٹ کر لیا تھا رات کے ٹائم میں, اور اس کے بعد ان کو کوٹھی باغ پولیس اسٹیشن سری نگر میں رکھا تھا کچھ دنوں کے لیے, اور پھر جموں جیل شفٹ کر دیا گیا, اور اس کے بعد پھر ان کو تہار کے اندر, تہار ڈیتھ سیل کے اندر ان کو قید و بند میں رکھا ہے NIA کی وجہ سے. تو یہ انہوں نے ایک نیشنل انویسٹیگیشن اتھارٹی بنائی ہوئی ہے ٹیررائز کرنے کے لیے, اور کشمیریوں کو اور زیادہ اسپیشلی جو لیڈرز ہیں ان
کو ٹارگٹ کرنے کے لیے، اور خاص طور پہ جس اذیت میں یاسین صاحب کو رکھا ہوا ہے، ورسٹ حالت ہے. دوسرے حریت رہنما اریسٹڈ ہیں ضرور، مگر کسی کو ڈیتھ سیل میں نہیں رکھا ہوا جس طرح کا ان پہ ٹارچر جا رہا ہے. دوسرے ہاؤس اریسٹڈ ہیں، گیلانی صاحب ہو گئے، میروائز صاحب ہو گئے، شبیر شاہ صاحب جیل میں ہیں، آسیہ صاحبہ تہار میں ہیں. مگر نہ میرا رابطہ کی کوئی اجازت دی جاتی ہے، اور میری مدر ان لا ان سے ملتی تھی مہینے 2 کے بعد ایک دفعہ ملنے دیا جاتا تھا. وہ بھی گلاس روم میں بند ہوتے تھے چند منٹوں کے لیے. تو وہ بھی یہی بتاتی تھی کہ بہت ان کی حالت ویک ہے، بہت سخت، اور ان کو تو ICU میں ہونا چاہیے. مگر اب تو کورونا ہے، پچھلے 3 مہینے سے ان کا کچھ پتہ نہیں ہے. Very sad to know that. پاکستان نے جو 1 سال میں اقدامات کیے ہیں ان کو آپ کیسے دیکھتی ہیں، خاص طور پہ کشمیریوں کے لیے؟ دیکھیں، پاکستان نے ابھی بہت بھاری ذمہ داری آ گئی ہے، کشمیری قوم کی بھی، کشمیری حریت رہنماؤں کی بھی، کیونکہ ان کو بھی بند کر دیا ہے، ان کو نظر بند کر دیا ہے، ان کو جیلوں میں ڈال دیا گیا ہے. پولیٹیکل تحریک کو چلانے کی اجازت نہیں دی جا رہی. اتنی زیادہ بڑھا دی انہوں نے ہندوستان کی آرمی، اور اس کے ساتھ لاکھوں کی تعداد میں انڈینز کو وہاں پہ فورسفلی سیٹل کیا جا رہا ہے. کشمیریوں کی جو اونرشپ رائٹ ہے ان کے گھروں میں سے ان کو نکال کے وہ اونرشپ رائٹس انڈینز کو دی جا رہی ہیں. تو جب ایسی ایک میسو اسکیل کے اوپر جب پالیسیز امپلیمنٹ کی جا رہی ہیں، اور کشمیریوں کے جو لیگل رائٹس ہیں، چاہے وہ پریزنز میں ہوں، چاہے وہ ود ان دا ویلی ہوں، کہیں بھی ہوں، وہ ان کے سارے لیگل رائٹس جو 1942 جو 42 ایئرس پہلے ان کو دیے گئے تھے، وہ سارے ریووک کر دیے گئے ہیں. ان کو کہیں بھی پھینکا جا سکتا ہے، کسی بھی جیل کے اندر ہندوستان کی. ان کے لیگل رائٹس نہیں ہیں اب ان کے پاس. تو یہ بہت ہی خوفناک سچویشن ہے. اس کے اندر پاکستان کو بہت بڑا کام کرنا ہے کہ ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یونٹی چاہیے پاکستان کی ساری ٹاپ لیڈرشپ کی، اور سارے ادارے مل بیٹھ کے، اور جو لیڈرشپ ہے پاکستان کی، ایک نیشنل اس کے اوپر ڈائلاگ ہونا چاہیے کہ کشمیر کے اوپر آگے کا کیا فیصلہ ہے، کیا لائے عمل ہے. کہ 50 سال دے دیے بائیلیٹرل ٹاکس کو، تو اب اس کا مسئلے کا حل تو UN کی سیکیورٹی کاؤنسل میں ہے. تو اس پہ کام کرنا، اس کے اوپر ایک ٹھوس پالیسی بنانا، اور اس میں زیادہ سے زیادہ کشمیری انپٹ لینا. جو کشمیری ڈیوائیڈڈ فیملیز ہیں، جو کشمیر کا حریت کا چیپٹر ہے، جو یہاں پہ کشمیری لیڈرز سیٹلڈ ہیں، یہاں کے چیپٹرز کے یا باہر کے ملکوں میں جو بہت ہی ایکٹیو کشمیریز ہیں، انفلوئنشل کشمیریز ہیں، ان کے ساتھ لے کے مل کے پاکستانی ایکسپرٹس جو ہیں کشمیر کے اوپر ایکوموڈیشنز کو لے کر میڈیا کی کوئی اسٹرانگ پالیسی آئے کہ پرائم ٹائم کشمیر کو ڈیووٹڈ ہو. پاکستان کی یہ لائف لائن ہے، پاکستان کا یہ سروائیول، اور نہ صرف پاکستان کا بلکہ پورے خطے کی جو ترقی اور سلامتی کا جو مرکز ہے وہ کشمیر کا پرامن حل ہے. تو اس کے لیے نیبرنگ کنٹریز کو بھی پاکستان نے انگیج کرنا ہے. اور آج کل تو ویسے بھی کراس روڈز پر ہے جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت. لداخ کا معاملہ دیکھ لیں، اکسائی چین کا دیکھ لیں، یہ ساری کڑیاں 370 اور 35A کی ایبریگیشن کے بعد اور بڑھ چڑھ کر سامنے آئی ہیں. اور یہ خطے کے اندر 3 نیوکلیئر کنٹریز کا جو اس طرح ایک کشمیر کے خطے کے اندر ایک بہت ہی جس طریقے سے ایک خطرناک موڑ پر یہ معاملہ چل پڑا ہے. اور یہ ہندوستان کا ہی سب سے زیادہ قصور ہے جو ان کو جنگی جنون تھا کشمیریوں کی نسل کشی کا، اور اس معاملے کو اور آگے بڑھانے کا اور دھمکیاں دے کر اس کو مزید پیچیدہ کرنے کا. تو یہ پورے خطے کی تباہی کا مرکز بن سکتا ہے جو ہندوستان کی اس وقت کی ہندو پالیسی. بہت اہم بات کی ہے مشال نے کہ یونٹی کی ضرورت ہے. جب تک یونائٹڈ فرنٹ نہیں ہوگا تب تک یہ معاملہ صحیح طریقے سے حل نہیں ہوگا. یہی بات ہم نے دیکھا جنرل امجد شویب نے ہائی لائٹ کی تھی. یہی سوال ہم نے گورنمنٹ کی ریپرزینٹیو سے بھی پوچھا تھا کہ یقیناً اپنی تمام کی تمام جو کوششیں ہیں وہ جاری ہیں، مگر خاص طور پہ اس ایشو میں پوری قوم تو یکجا ہے ہی، پوری کی پوری جو پارلیمنٹ ہے، تمام اپوزیشن ہو یا گورنمنٹ ہو، ان کو ایک پیج پہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. وی ول بی بیک رائٹ آفٹر بریک. ہیومینیٹیرین لا کو، بائیلیٹرل ٹریٹیز کو، اپنی انڈین کانسٹیٹیوشن کو، سب کو سرپاس کر کے انہوں نے یہ گھنونا ایکٹ کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ اس وقت جنگل لا چل رہا ہے. تو اس معاملے کو ICJ میں بھی اٹھایا جا سکتا ہے، اور فیکٹ فائنڈنگ مشنز بھیجے جائیں وہاں پہ یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے. انٹرنیشنل آبزرورز کی سخت ضرورت ہے اس کے اوپر کام کرنا. اور ہندوستان کے خلاف اگر یہ باتیں نہیں مان رہا، اور جس طرح بہت بڑا وائلیٹر بن گیا ہے انٹرنیشنل پیس اور سیکیورٹی کا جو
UN کا چارٹر 6 اور 7 کے تحت اور چیپٹر 35 کے تحت یہ پوری دنیا کی جو امن کو تباہی بن سکتی ہے، جس طرح لاسٹ ایئر نیوکلیئر کوڈز ایکسچینج ہوئے تھے، تو اس کے اوپر بھی ریزولوشن امپلیمنٹ کی جائے یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے اس کی ڈیموگرافی کے اوپر. تو یہ وہ بڑے بڑے موٹے کام ہیں جو اس پہ کام کرنا ہے، اور اس کے لیے جب تک ایک اسٹرانگ ٹیم نہیں ہوگی، اسپیشلی کوئی لیگل ایکسپرٹس نہیں ہوں گے، کشمیری اسٹیک ہولڈرز زیادہ سے زیادہ اس پالیسی میں نہیں ہوں گے، پریزنٹ ہوں گے، تو وہ اس کی جو ابیلٹی ہے آف گیننگ انٹرنیشنل سپورٹ اینڈ سمپتھی وہ کم ہو جاتی ہے. اور اسپیشلی اس وقت کیونکہ ایک آئیڈیل ٹائم ہے جب ایک یونیپولر ورلڈ سے ہم لے کے ایک ملٹی پولر ورلڈ کی طرف جا رہے ہیں، نئے بلاکس بن رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت ایک نان پولر زون چل رہا ہے. تو یہ آئیڈیل مومنٹ ہے کہ ایکسلریٹ کی جائیں اپنی ڈپلومسی کی سکلز وار فوٹنگ کے اوپر، اور اپنے جتنے بھی ان کے چیپٹرز ہیں دنیا بھر میں پاکستان کی ہائی کمیشنز کے، ان کو یہ ٹاسک دی جائے کہ لابی کی جائے ہندوستان کے خلاف ڈیفنس اور اکنامک سینکشنز کے لیے. مشال صاحب، اس پورے ایک سال کو 5 اگست 2019 سے 5 اگست 2020 تک ریکیپ کیا جائے تمام ایفرٹس کو جو پاکستان نے کیے ہیں، کس طریقے سے آپ دیکھیں گی ان کو؟ دیکھیں، عالمی برادری ڈیفینیٹلی یونائٹڈ نیشنز اس کے اوپر بہت کنسرن بھی اس نے شو کیا ہے، مگر کنسرن کے آگے ہمیں پریکٹیکل اس کے اوپر سٹیپس لینے ہیں. کنسرن بھی ہوا ہے، رپورٹس بھی آئی یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے، باہر کے ملکوں کی بہت سے انٹرنیشنل میڈیا ہاؤسز نے کھل کے پروجیکٹ کیا ہندوستان کا گھناؤنا چہرہ. ایک ان کا جو امیج تھا سیکولر ایک ڈیموکریسی کا، وہ ٹارنش کر دیا ہندوستان نے، اور اسپیشلی جو اینٹی مائنورٹی بلز انہوں نے پاس کیے ہیں انڈیا کے اندر، کشمیریوں کا جو ایبریگیشن کیا ہے، تو یہ ان کے اندر بھی جو اتنا انریسٹ چل پڑا ہے، اور جو ایکسٹریمزم کا جو بیج ہندوستان نے بو دیا ہے، RSS کو ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کرنے کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ کیمپین کی جائے انٹرنیشنلی. اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنلی لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، مگر جب تک کہ جو مین فریق ہے یا جو مین وکیل ہے پاکستان ہے، وہ اس کے اوپر وار فوٹنگ پہ اور بھی مزید تیزی کے ساتھ اس پہ کام کرے، اور یونائٹڈ نیشن سے ڈیمانڈ کرے اسپیشل انوائے آن کشمیر، کیونکہ یہ بنتا ہے اصل ذمہ داری تو یونائٹڈ نیشنز کی ہے. اور اگر وہ یونائٹڈ نیشنز کی بات ہندوستان نہیں سن رہا، تو بہت سے اور بھی اقدامات کیے جا سکتے ہیں، جس کے تحت جس طرح یونائٹڈ نیشنز کا ایک پرماننٹ آرگن ہے ٹرسٹی شپ کاؤنسل، اس کے تحت جو کہ انڈر اٹس ایڈمنسٹریٹو کنٹرول لے سکتا ہے وہ علاقے دنیا بھر کے اندر جہاں پہ رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کی اسٹرگلز چل رہی ہیں، تو ان کو بھی انگیج کیا جا سکتا ہے. تو بہت سے اقدامات ہیں جس کو اوپر ہم لوگوں نے کام کرنا ہے، اور بہت تیزی سے کرنا ہے، کیونکہ وقت بہت جلدی گزر رہا ہے، اور جس تیزی کے ساتھ جو پالیسیز امپلیمنٹ کی جا رہی ہیں ہمیں ایک مائنورٹی اور ایکسٹنکٹ کرنے کے اندر کشمیری قوم کو، اور وہاں پہ پورا ایک منی انڈیا بنانے کے لیے، تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ محنت دن رات کام کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے دیکھا بھارت نے 5 طیارے لیے رافیل، اور اس کے بعد اس قدر خوشیاں منائی گئیں جیسے انہوں نے کوئی بہت بڑا کارنامہ جو ہے وہ کر لیا ہو. یہ بھی ہمارے پاس رپورٹس ہیں کہ بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز بھارت نے خرچ کیے ہیں پچھلے 1 سال میں آرمز اینڈ ایمیونیشن ایکوائر کرنے میں. سو ایک جارحیت پسندی کی طرف رجحان واضح نظر آ رہا ہے. کیا یہ طیارے حاصل کرنے کے بعد، اتنا پیسہ اپنے ڈیفنس بجٹ میں بڑھانے کے بعد، کیا انڈیا کی طرف سے اور بھی خطرہ ہے کشمیریوں کو؟ دیکھیں، ان کا تو ہے ہی جارحانہ. ان کو تو اب دیکھ لیں لداخ میں جو کچھ ہو رہا ہے، الٹا کہ یہ کوئی ریلائز کریں، کوئی فائر فائٹنگ ٹیکنیک اپلائی کریں، کشمیریوں کے اوپر ظلم اور جبر کم کریں. انہوں نے اور الٹا زیادہ تیز کر دیا ہے کشمیریوں کے اوپر. پریشر ان کو چائنا کا آیا ہے، انہوں نے کشمیری نہتی قوم کے اوپر اور بھی زیادہ نکالا ہے. مگر اس طرح ہی معاملے نہیں چل سکتے. ویپنز کی اگر بات ہو تو پھر دوسرے ملکوں کے پاس بھی بہت ویپنز ہیں. تو یہ تو پورا 3rd ورلڈ وار کا سینیریو بن چکا ہے، اور کسی بھی وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس معاملے کو، کیونکہ ہوش تو ہے ہی نہیں، ان کو اندر پیشنس ہی نہیں ہے. یہ سمجھتے ہیں جتنا زیادہ ہندوتوا کا نیریٹو چلائیں گے انہوں نے اگلے الیکشنز لڑ لینے. مگر اگلے الیکشنز کب آئیں گے؟ جب اگر اس خطے میں جنگ چھڑ گئی فل فلیج، تو پھر کون سے الیکشنز اور کون سا انڈیا وہاں پہ اتنی تیزی سے اتنی موومنٹس بھی ایکسلریٹ کر رہی ہیں. تو ان کو اپنے ملک کے ساتھ جو تباہی کھیل رہا ہے ہندوستان اس وقت، پورے اپنے ملک کو توڑنے کی تیاری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پورے خطے کی تباہی کا مرکز بنا ہوا ہے. تو اس کو تو روکنا ہر ممکن کوشش کرنی ہے، چاہے یہ ویپنز کی شو آف کرے، کچھ بھی کرتا رہے، بٹ دیٹ از ناٹ پارٹ آف دا سولوشن، دیٹ از پارٹ آف دا بگر پرابلم.
बहुत अहम एनालिसिस दे रही थी। वक्फा लेंगे, उसके बाद आपसे मजीद बात होगी राइट आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक। अब तक चैनल पर कश्मीर के हवाले से आपने हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन देखी। सैफान खान, अली नासिर, मेहर तारर और मैं आज आपके साथ दिन का पेशतर हिस्सा मौजूद रहे। मेरे कॉलीग्स इस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन उनके बिहाफ पर भी मैं आपका शुक्रिया अदा करूँ और साथ में जो आपका फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत अहम है। आज का सारा दिन जो हमने बात की उसका खुलासा कुछ यूँ है कि वादी कश्मीर में गुज़िश्ता एक साल से जो भारतीय बर्बरियत जारी है, जो अब हुई है भारतीय बर्बरियत तो 7 दहाइयों से हो रही है, लेकिन जो पिछले एक साल में मोदी सरकार की हिंदुत्व पॉलिसी की, एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी की इंप्लीमेंटेशन देखी है, उसको हमने तफसीलन जिक्र किया आज अपनी ट्रांसमिशन में और उसे सामने लाने की एक कोशिश की है ताकि आपको समझ आए कि आपका दोस्त कौन है, आपका दुश्मन कौन है। पाकिस्तान एक पीसफुल नेशन है, हम किसी तरीके से चाहते भी नहीं है कि हम जंग की तरफ जाएं। हमारी मेन स्ट्रीम जो पार्टीज हैं उन्होंने कभी भी जंग की जुनून की बातें नहीं की हैं। वो पार्टीज जो जंग की ऑप्शन देती हैं वो ज्यादातर वोट बैंक उनका इतना ज्यादा नहीं है। उसके बावजूद पाकिस्तान के अंदर ये कंसेंसस है कि कश्मीर हमारा फ्लैश पॉइंट है और कश्मीर के ऊपर जैसे कि हमारी पॉलिसी है, कोई भी रोल बैक कभी भी नहीं हो सकता और कश्मीरियों के साथ साथ हमारे दिल धड़कते हैं। सो ये बात क्लैरिटी दी है पाकिस्तान की हुकूमत ने। कल का जो नक्शा जारी किया गया, आज के जो इवेंट्स हैं वो ये बता रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी ये समझ रहे थे कि हिंदुत्व के जिस एजेंडे पे वो चल रहे हैं वो दुनिया को नजर नहीं आ रहा तो वो गलत समझते हैं। अगर वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान वक्ती तौर पर शो मचा के पीछे हट जाएगा तो ये भी बात गलत है। लेकिन आखिर में जाते जाते हम ये भी जरूर कहेंगे कि जुल्म सितम की एक हद होती है। भारत अब वो हद पार कर चुका है, लेकिन इसके बावजूद वो कश्मीरियों के हौसले तोड़ने में नाकाम रहा है। उसका वाज़ेह सबूत यही है कि आज फिर कश्मीर में कर्फ्यू है और ये बात मोदी सरकार को समझ नहीं आ रही और यही बात मोदी सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान को आइसोलेटेड बनाने का ख्वाब देखने वाला भारत आज खुद इस खत्ते में आइसोलेटेड नजर आ रहा है। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, अपने तमाम ही नेबर से उसने लड़ाई मोल ली है। चाइना हमारा बेहतरीन दोस्त होने की हैसियत से सामने आया है, इसलिए मैंने कहा था कि दोस्त और दुश्मन की पहचान जरूर होनी चाहिए। मकबूजा वादी में बसने वाले अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों के लिए हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, तमाम मुश्किलात और भारतीय प्रोपेगेंडा के बावजूद पाकिस्तानी कौम एक बहादुर कौम है, कश्मीरियों के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं हो जाता, जब तक कश्मीर को अपने हकूक नहीं मिल जाते, अपने कश्मीरी भाइयों बहनों की इखलाकी और सियासी तौर पर मदद हम जारी रखेंगे और दुनिया के सामने भारत का जो असली चेहरा है वो दिखाते रहेंगे। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।